السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو فیمیل اسٹوڈنٹ سے متعلق ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 ایسے ممالک کون سے ہیں جہاں پہ پاکستانی فیمیل اسٹوڈنٹس آسانی سے جا سکتے ہیں، اور بہت ساری اور اس کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہیں، فار ایگزامپل کہ ان کی سیکیورٹی کے معاملات اور کوالٹی آف ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ میں سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو یا ہم خود سے اسٹڈی کے لیے جانا چاہیں ایز اے فیمیل، تو ہمارے ذہن میں کون سے 5 کویشچن آتے ہیں جن کو ہم آنسر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اگر یس میں ہوں تو پھر ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ نمبر 1، سیکیورٹی۔ فیمیلز کے لیے میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، چونکہ بچوں کے معاملے میں جو ہمارے میل حضرات ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا فیمیلز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور اسپیشلی جب پاکستان میں حالات ہمارے سامنے ایسے ہوں جہاں پہ کوئی بہت سارے معاملات ہیں، میں نیگیٹیولی نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جب ہم باہر بھیجتے ہیں اسپیشلی دوسرے ملکوں میں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس ملک میں جا کے ہماری بچیاں کیا محفوظ ہیں، کیا ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو 5 ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سیکیورٹی، کہ کیا وہ سیکیور ہیں، ان کی سیکیورٹی کو تھریٹ تو نہیں ہے۔ نمبر 2، کوالٹی آف ایجوکیشن، کیا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو اپروچ کر سکتی ہیں، وہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں کی ایجوکیشن کی کوالٹی کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے۔ تیسری چیز ہے اسکالرشپس۔ ظاہر آبویسلی فائنینشیل ہم نے سچویشن دیکھنی ہے، اپنی دیکھنی ہے، اس کنٹری کی دیکھنی ہے، کہ کیا ہم اپنے بچے کو اسکالرشپ دلا سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ مہنگا کنٹری ہے تو اسکالرشپ کے بغیر بڑا مشکل ہو جائے گا اپنی جیب سے دینا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف وہاں پہ کیا ہے، کیا وہاں پہ کوئی میزریبل کنڈیشن تو نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جا کے یا بچی جا کے وہاں پہ کوئی پرابلم میں پڑ جائے اور اس کی ہیلتھ ہائیجین کا مسئلہ ہو جائے، یا پھر رہنے سہنے کا کوئی اس کو سکون سے وہاں پہ نہ ملے۔ تو کوالٹی آف لائف کو بہت زیادہ دیکھا جائے۔ اور 5ویں چیز ہے ویلیو آف ڈگری ان دا مارکیٹ، کہ کیا وہ جب ڈگری حاصل کر پائے گی بچی ہماری، تو کیا وہ واپس آ کے جب وہ مارکیٹ میں جائے گی، جاب مارکیٹ میں، تو اس کی ڈگری کو وہ ویلیو حاصل ہوگی جو دوسری ڈگریز کو ہے۔ تو یہ 5 کویشچن جو ہیں وہ ہم پوچھتے ہیں۔ اگر ان 5 کویشچنز کا آنسر یس میں آئے تو ہم بالکل دیر نہیں کرتے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے۔ میں 1 بائی 1 جاتا ہوں۔ 5 کنٹریز کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ آپ آسانی سے اپنی بچیوں کو بھیج سکتے ہیں، یا کوئی فیمیل خود سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے جا سکتے ہیں، اور نہ صرف آسانی سے جا سکتے ہیں بلکہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سب میں یس ہے۔ نمبر 1 ہے ترکی۔ ترکی کی اسٹرینتھ یہ ہے، یہ 5 جو میرے کنٹریز ہیں ان میں واحد مسلم ملک ہے ترکی۔ یہ میں نے ٹاپ پہ اس لیے رکھا ہے کہ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں ترکی کے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، سیکیورٹی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، اسکالرشپس ہیں، گڈ کوالٹی آف لائف ہے، اور ویلیو آف ڈگری بھی ہے۔ تو یہ 5 اس میں یس آتے ہیں۔ نمبر 2 چائنا ہے۔ چائنا میں خود سے وٹنس کر چکا ہوں، کیونکہ میں جب لاسٹ ٹائم میں چائنا گیا تھا تو میں شانشی نارمل یونیورسٹی میں جب میں نے سیریز آف لیکچرز دیے ریسرچ پہ، تو وہاں پہ مجھے 3 پاکستانی فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ملے، اور انہوں نے مجھے بتایا اس میں سے 2 جو فیمیلز تھیں وہ دیور فرام راولپنڈی جو میرا سٹی ہے، تو ایک جو تھیں وہ کسی گاؤں سے آئی ہوئی تھیں، اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا انہیں کہ آپ کے پیرنٹس کو سلام ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ مطلب اس گاؤں میں ایک ایوریج گاؤں کا آپ تصور کریں کہ ایک ایوریج گاؤں میں جو ایک فیملی ہے وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے پہ ہیزیٹنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو نہ صرف اسکول بھیجا، کالج بھیجا، بلکہ پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا یونیورسٹی میں۔ تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن بہت اچھی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، میں خود وہاں پہ پڑھا چکا ہوں، سمر اسکول کافی دفعہ کنڈکٹ کرا چکا ہوں، اور وہ سمر میں تو پوری دنیا سے وہ ٹیچرز بلاتے ہیں، ہر طرح کے کورسز کراتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہاں پہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایجوکیشن ہے اسپیسیفکلی وہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اسکالرشپس بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، ایج ریسٹرکشن ہے چائنا میں،
اسکالرشپ مل جاتی ہے، گڈ کوالٹی آف لائف ہے، ہائیجین ہے، کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح ویلیو آف ڈگری، جو ڈگری کی ویلیو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن ابھی چائنیز جو ڈگریز ہیں، اسپیشلی جو ٹیکنالوجی میں ڈگریز حاصل کر کے آتے ہیں، انہیں بڑی اچھی جابس مل جاتی ہیں. اور اسپیشلی جب آپ چائنا سے پڑھتے ہیں تو آپ کو لینگویج سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جب آپ واپس آتے ہیں پاکستان میں تو چائنیز کے بہت سارے پروجیکٹ جو پاکستان میں چل رہے ہیں ان میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں. اسپیشلی سی پیک کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، یہاں پہ ایون ڈرائیورز بہت اچھی سیلریز لے رہے ہیں. تو باقی آپ دیکھ لیں انجینئرز، ڈاکٹرز اور اس طرح کے جو بہت لوگ جو ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ ان کو پریفر کرتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے میں. نمبر 3 جرمنی ہے. جرمنی میں بھی یہی حالت ہے. جرمنی میں کہتے ہیں کہ لٹرلی خواتین کی حکومت ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اینجلا مارکل جو ان کی ہیڈ آف اسٹیٹ تھیں، بہت عرصہ رہی ہیں، وہ انہوں نے فیمیلز کے لیے بہت کام کیا، اور ابھی بھی جرمنی میں فیمیلز کی حکومت سمجھی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں فیمیلز کو پریفر کیا جاتا ہے. تو اگین سیکورٹی، کوالٹی ایجوکیشن، اسکالرشپس، گڈ کوالٹی آف لائف اور ویلیو آف ڈگری، جرمن ڈگری کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. نمبر 4 کینیڈا. کینیڈا میں خود بھی بہت عرصہ گزار کے ہوں، میری پی ایچ ڈی بھی کینیڈا سے ہے، تو میں خود بھی آپ کو وٹنس کر کے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ فیمیلز کی بہت اچھی اپرچونیٹیز ان کے لیے، میلز کے لیے بھی ہیں لیکن فیمیلز کے لیے میں چونکہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو فیمیلز کو آسانی سے اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے. سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ کہہ لیں دنیا کے ٹاپ 10 میں ہے وہ. کوالٹی آف ایجوکیشن ہے فور شیور. گڈ کوالٹی آف لائف میں تو وہ اگین وہ ٹاپ 10 میں ہمیشہ سے رہا ہے. ویلیو آف ڈگری بھی ہے کہ آپ وہاں سے ڈگری حاصل کر کے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. تو کینیڈا جو ہے وہ میں نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، حالانکہ میری پریفرنس میں کینیڈا نمبر 1 تھا جب میں ایجوکیشن کے لیے جا رہا تھا، لیکن فیمیلز کے لیے میں نے یہ ہیرارکی بنائی ہے تو اس لحاظ سے چلتے ہیں. نمبر 5 میں نے کوریا ایڈ کیا ہے. کوریا کی ایجوکیشن اور اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوریا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا جی ڈی پی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں. ابھی تو ہمارے کے پاپ بڑا مشہور ہے، ان کے جو کورین ڈراماز ہیں ان کی بڑی دھوم ہے، اور کورین ڈراماز کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ میں خود سے بڑے عرصے سے، پچھلے عرصے سے میری بیٹی نے مجھے لگا دیا اس پہ، تو میں کوریا کے ڈراماز دیکھتا ہوں، اور بہت اچھے ڈراماز ہیں، بہت اچھی سٹوری لائن ہے، فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، بڑے اچھی سٹوری لائن ہوتی ہیں. اور یہ ہٹ کے جو ہمارے ہاں جو کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے اس سے کہیں ہٹ کے، دور ہٹ کے نئے نئے آئیڈیاز وہ لے کے آتے ہیں، اور بڑے اچھے قسم کے. تو کوریا میں سیکیورٹی کی سچویشن بہت اچھی ہے. کوئی کرائم جو ہے وہ دور دور تک نہیں ہے، بہت ریئر کرائم ہے وہاں پہ. کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ہائی ہے، اسکالرشپس مل جاتی ہیں، گڈ کوالٹی آف لائف، بہت اچھی کوالٹی آف لائف ہے، اور ویلیو آف ڈگری بھی بہت اچھی ہے کہ آپ کوریا سے ڈگری لے کے آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں آپ کو جاب اچھی مل جاتی ہے. اور کورین کے لیے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوریا کی لینگویج سیکھ لیں تو آپ کو پاکستان کے اندر رہ کے جاب کی کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ ادھر سے آ کے پاکستان کے اندر بہت اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کی گارنٹی ہے. کوریا کی لینگویج کے بارے میں یہ گارنٹیڈ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کو کورین لینگویج آتی ہے وہ کبھی جاب لیس نہیں رہتا. تو یہ 5 کنٹریز سے ٹرکی، چائنا، جرمنی، کینیڈا اور کوریا جو فیمیلز کے لیے میں نے ایک ہیرارکی بنائی ہے، جو ایک لسٹ بنائی ہے کہ بیسٹ کنٹریز ہیں یہ 5 جو پاکستانی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھے ہیں. اور اس میں یہ تینوں چیزیں، 5 چیزیں شامل ہیں. میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جب یہ 5 چیزیں ہم کویشچن اپنے آپ سے کریں اور اس کا جواب یس آئے تو ہم بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہو، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹ کو. سیکورٹی، کوالٹی آف ایجوکیشن، اسکالرشپ، گڈ کوالٹی آف لائف اور ویلیو آف ڈگری. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریپیٹیشن میں بھی آئی ہیں، تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.